نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجیحات اور ہمارا دینی ورثہ، یہ ہے عنوان اس باب کا جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ یاد رہے کہ ہم مسلسل دین میں ترجیحات اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جسے علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ آج کا مطالعہ ترجیحات اور ہمارا دینی ورثہ، اس کا پہلا عنوان ہے ترجیحات اور ہمارا ورثہ۔ جو شخص اس امت کے وسیع و عریض ورثے کے آفاق کو دیکھ چکا ہو، اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے علماء کرام ترجیحات کے مسئلے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اس میں پیدا ہونے والے خلل کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے۔ ان کے اس اہتمام کے واقعات متفرق صورت میں مختلف مصادر میں موجود ہیں جنہیں اپنے متعلقہ مقامات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ حالت احرام میں مکھی کے قتل کا سوال، شاید اس اہتمام کے بارے میں جو پہلا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت کے ساتھ مروی ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ میں اس وقت ان کے پاس بیٹھا تھا۔ آدمی نے آ کر مچھر کے خون کے بارے میں، اور ایک روایت میں ہے کہ احرام کی حالت میں مکھی کے قتل کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میں عراق سے ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا واہ، یہ دیکھو، یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حالانکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہما یعنی الحسن والحسین ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں یعنی حسن اور حسین میرے لیے دنیا کی کلی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا اہل عراق ہم سے مکھی کے بارے میں پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کو قتل کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس حیرت کے اظہار میں کہی کہ اہل عراق ایک معمولی چیز کے بارے میں تو فتویٰ پوچھتے ہیں مگر بڑے معاملے سخت کوتاہی کرتے ہوئے بھی نہیں چکتے ہیں۔ اور ابن بطال کہتے ہیں اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ آدمی کے لیے جو معاملہ دینی حوالے سے زیادہ ضروری ہو اسے مقدم کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص پر نکیر فرمائی جو مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں مددگار بن کر جس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تھا اس پر استغفار وہ بھول رہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اس پر ڈانٹا، پھر صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کا مقام زیادہ بلند تھا اور آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے۔ یہ نکیر صرف ایک مخصوص سائل پر نہیں ہے بلکہ اصل نکیر لوگوں کے ایک طرز فکر پر ہے جو معمولی چیزوں کے بارے میں تو بڑی باریک بینی سے کام لیتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو بھی مشغول کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایک لا یعنی کام میں لگا دیتے ہیں، مگر جب بڑے معاملات پیش آتے ہیں تو اس کے بارے میں بالکل لاپرواہی کرتے ہیں۔ جو واقعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا تھا اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے بیٹے سالم کو بھی ایک عراقی کے ساتھ پیش آیا۔
اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے امور کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، جبکہ قتل و قتال اور خون ریزی جیسے بڑے معاملات کو انہوں نے ساقط کر دیا تھا، حالانکہ اس سے ایک متفق علیہ حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے۔ فرمایا، میرے بعد کافر نہ بنو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بنو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ امام مسلم نے کتاب الفتن میں حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، اے اہل عراق، میں تم سے کسی صغیرہ کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، بلکہ تم پر ایک گناہ کبیرہ ثابت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان الفتنۃ تجیء من ہا ہنا، فتنہ یہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کے سینگ نکلتے ہیں، تم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس شخص کو قتل کیا تھا وہ غلطی سے قتل کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 میں، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تو نے ایک جان کو قتل کیا تھا، ہم اس غم سے تو تمہیں نجات دے دی، مگر پھر کئی آزمائشوں میں ڈالا۔ ترجیحات کے حوالے سے ہمارے ورثے میں قابل ذکر چیز وہ دل ہلا دینے والا خط ہے جو حافظ ابن عساکر نے محمد بن ابراہیم بن ابی سکینہ کی روایت سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نقل کیا ہے۔ محمد بن ابراہیم کہتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ترسوس میں مجھے کچھ اشعار لکھوائے اور مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ اشعار فضیل بن عیاض کو جا کر سناؤں۔ یہ 170 ہجری اور ایک روایت میں 177 ہجری کا واقعہ ہے۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے حرمین کی عبادت گزار، اگر آپ ہمیں دیکھیں گے تو یقیناً جان لیں گے کہ آپ تو عبادت نہیں کر رہے، کھیل رہے ہیں۔ اگر کسی کا رخسار اس کے آنسوں سے تر ہے تو ہمارے سینے ہمارے خون سے رنگین ہیں۔ اگر کسی کے گھوڑے باطل کے راستے میں تھکے ہوئے ہیں تو ہمارے گھوڑے جنگ کے دنوں میں تھکتے ہیں۔ اطریات کی خوشبو آپ کے لیے ہے اور ہماری خوشبو گھوڑوں کے کھروں سے اڑنے والی مٹی اور پاکیزہ گرد و غبار ہے۔ ہمارے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پہنچ چکا ہے جو ایک صحیح اور سچا قول ہے اور جس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے گھوڑوں کی کھروں سے اڑنے والی غبار اور بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں ایک شخص کی ناک میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی کتاب بھی ہمارے درمیان گواہی دے رہی ہے کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد حرام میں ملا اور یہ خط ان کو دے دیا۔ انہوں نے اسے پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا، ابو عبد الرحمن نے سچ کہا ہے اور میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا، کیا تم حدیث میں دلچسپی رکھتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، تم نے اس کا خط مجھے تک پہنچایا ہے، لہذا اس کے کرائے میں یہ حدیث لکھ لو۔ پھر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ حدیث لکھوائی۔ ہمیں منصور بن المعتمر نے ابو صالح کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے مجھے مجاہدین فی سبیل اللہ کا ثواب ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ ہمیشہ رات کو نماز پڑھو اور کبھی اکتا نہ جاؤ؟ هل تستطيع ان تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر، کیا تم یہ کر سکتے ہو
کہ ہمیشہ رات کو نماز پڑھو اور کبھی اکتا نہ جاؤ۔ آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کام کے کرنے سے بہت کم ہمت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تجھے اس کی طاقت دی جائے اور تم یہ عبادت کرو تب بھی مجاہدین فی سبیل اللہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مجاہد کے گھوڑے کو سیدھا دوڑا دیا جاتا ہے، جتنا یہ دوڑ سکے اس کے برابر اس کے لیے حسنات لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار الجزائر میں فکر اسلامی کے حوالے سے ایک کانفرنس میں اس واقعے کا تذکرہ ہوا تو ایک بہت بڑے آدمی نے اس پر اعتراض کیا اور اس بات سے انکار کیا کہ اس واقعے کی کوئی صحیح بنیاد ہو، کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی حرمین میں عبادت کو کھیل کہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ اسے ابن عساکر نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی اسے اپنی تفسیر میں سورہ آل عمران کے آخر میں ذکر کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ اسی طرح اسے حافظ ذہبی نے اپنے انسائکلوپیڈیا سیر اعلام النبلاء میں ابن مبارک کے حالات میں نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام کے اصول یا اس کی نصوص کے خلاف ہو، بلکہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے اشعار میں خود کتاب السنت سے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح فضیل بن ایاز جیسے عابد و زاہد نے اس کی تائید کی ہے، اسی لیے تو انہوں نے خط لانے والے کو حدیث لکھوائی۔ ہمارے بزرگ شیخ الوحی الخولی نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الدعاء میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ تعلیق کی ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط اپنے دوست فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے وقت میں لکھا تھا جب جہاد فرض عین نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے عبادت بلا جہاد کو کھیل سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ یہ عبادت روئے زمین کے مقدس ترین حصے پر کی جا رہی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر جہاد فرض عین ہوتا اور دوسری طرف عبادت کسی ایسے مقام پر ہوتی جس کو مسجد حرام جیسا تقدس حاصل نہ ہوتا تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے احساسات کیا ہوتے۔ اگلا عنوان ہے میل جول یا گوشہ نشینی۔ اسی حوالے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آیا مسلمان کے لیے فتنے، فساد اور گناہوں کے دور میں معاشرے میں گھل مل کر رہنا اور اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا بہتر ہے یا عزلت اختیار کر کے اپنی فکر کرنا؟ صوفیہ کی اکثریت نے تو دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ رہے وہ جمہور علماء ربانیین جو جہاد کے راستے پر عمل پیرا ہیں تو انہوں نے انبیاء کے طریقہ کار کو اپنایا ہے، اور وہ ہے لوگوں سے میل جول رکھنا، مجاہدہ کرنا اور لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے خلط ملط ہوتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتا اور ان کے ایذاؤں پر صبر بھی نہیں کرتا۔ رواه احمد و بخاری و ترمذی و ابن ماجہ۔ امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم میں ایک پورا باب اسی مسئلے کے لیے مخصوص ہے کہ عزلت اور خلطت میں کیا فوائد یا نقصانات ہیں اور ان میں کن آفات سے بچنا چاہیے۔ اس میں ایک بحث دنیا اور اس کے ساز و سامان کے حوالے سے ہے کہ اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، کہ آدمی اس کے ہنگاموں اور اس کے مختلف میدانوں میں داخل ہو جائے، دنیا داروں کے ساتھ مزاحم ہو جائے اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے اس کے طیبات سے مستفید ہو جائے، یا اس سے منہ موڑے، اس سے بے رغبتی اختیار کرے اور اس کے زیب و زینت اور مال و دولت سے ہاتھ اٹھا لے۔
چنانچہ اکثر صوفیہ نے تو دوسرا انتخاب کیا ہے، مگر امت کے محققین علماء ربانی نے پہلا انتخاب کیا ہے۔ یہی وہ طریقہ کار جسے حضرت یوسف، داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے انبیاء اور حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن زبیر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسے صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری نے ان صوفیہ کی تردید کی ہے جنہوں نے مال کو علی الاطلاق مذموم ٹھہرایا ہے اور اسے شر اور آفت قرار دیا ہے، اور جنہوں نے ہر اس شخص پر نکیر کی ہے جو مال کا مالک بنے یا اسے کمائے، اگرچہ حلال ہی طریقے سے ہو۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورى آفاق کتاب تلبیس ابلیس میں اس مسئلے پر کتاب و سنت، سیرت صحابہ اور شرعی قواعد سے استدلال کیا ہے۔ اگلا عنوان ہے ممنوع کا ترک یا معمور پر عمل۔ ممنوع کا ترک یا معمور پر عمل۔ اس سلسلے میں ایک بحث یہ ہے کہ اللہ کے ہم ممنوع اور حرام اشیاء کو چھوڑ دینا زیادہ اہم اور افضل ہے یا اوامر اور طاعات پر عمل۔ بعض کہتے ہیں کہ ممنوع اشیاء کا ترک زیادہ اہم ہے اور ان کو جاری رکھا جائے تو یہ زیادہ خطرے کا باعث ہے۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے، جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 میں بھی ذکر کیا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع میں اس کی تشریح کی ہے۔ حدیث یہ ہے، جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو، اور جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس سے ممکن حد تک ادا کرو۔ اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، رواہ البخاری و مسلم۔ جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو، اور جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے ممکن حد تک ادا کرو۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات نکل آئی کہ نہی والے احکام زیادہ ضروری ہیں بنسبت امر والے احکام کے، کیونکہ نہی میں کسی طرح کی رخصت نہیں دی گئی ہے، جبکہ امر استطاعت کے ساتھ مقید کر دی گئی ہے۔ یہ رائے امام احمد سے بھی مروی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ قول اسی قبیل سے ہے کہ نیک اعمال تو نیک و بد ہر شخص کرتے ہیں، مگر معاصی کو صرف وہی لوگ ترک کرتے ہیں جو صدیق ہوتے ہیں۔ یہ بات سہل بن عبداللہ تستری کی اقوال میں مذکور ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محارم سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ ایک حدیث کا حصہ ہے جسے احمد، ترمذی، ابن ماجہ، بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جو چاہتا ہے کہ بڑے بڑے کام کرنے والے اور اس میں جان کھپانے والوں سے آگے بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ گناہوں سے بچے۔ من سرہ ان یسبق الدائب المجتہد فلیکف عن الذنوب، جو چاہتا ہے کہ بڑے بڑے کام کرنے والے اور اس میں جان کھپانے والوں سے آگے بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ گناہوں سے بچے۔ یہ روایت ان سے مرفوعاً بھی وارد ہوئی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، عابدین کے اعمال میں سے اللہ کی منع کردہ امور سے باز آنا ہی وہ عمل ہوتا ہے جس پر انہیں سب سے زیادہ عبادت گزار کہا جاتا ہے۔ عابدین کے اعمال میں سے اللہ کی منع کردہ امور سے باز آنا ہی وہ عمل ہوتا ہے جس پر انہیں سب سے زیادہ عبادت گزار کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات ظاہر ہے
کہ طاعات پر عمل کے مقابلے میں محرمات سے اجتناب کی جو فضیلت ذکر کی گئی ہے، اس میں طاعات سے مراد وہی طاعات ہیں جو نوافل کی جنس سے ہوں، اس لیے کہ جو افعال واجبات کی جنس سے ہیں ان پر عمل کرنا بالاتفاق نواہی کو ترک کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اعمال صالحہ بذات خود مقصود ہوتے ہیں جبکہ حرام اشیاء کا نہ ہونا مطلوب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے برعکس اعمال صالحہ میں نیت ضروری ہوتی ہے۔ اس بنا پر مطلقاً اعمال صالحہ کا ترک تو بعض اوقات کفر ہوتا ہے، جیسے توحید کا ترک یا ارکان اسلام کا ترک، جبکہ ممنوعات پر عمل کرنا فی نفس ہی کفر نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ایک دانق کے برابر حرام سے ہاتھ کھینچنا اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں 1,00,000 خرچ کیے جائیں۔ لَرَدُّ دَانِقٍ حَرَامٍ أَفْضَلُ مِن 100,000 تُنفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایک دانق کے برابر حرام سے ہاتھ کھینچنا اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں 1,00,000 خرچ کیے جائیں۔ اور بعض سلف سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے ناپسندیدہ ایک دانق کو چھوڑنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ آدمی 500 حج ادا کرے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر بھی اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ بندہ اسے گناہ کے وقت یاد کرے اور اس سے باز آ جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر میں 1 درہم جو مشتبہ ہو چھوڑ دوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں 1,00,000 اس کی راہ میں خرچ کروں۔ وہ 1,00,000 بڑھاتے رہے یہاں تک کہ بات 6,00,000 تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی رات کو نمازیں پڑھے، دن کو روزے رکھے اور کبھی ان کے درمیان آمیزش کرے، بلکہ اصل تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لازم کردہ افعال کو ادا کرے اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی عمل ہوگا تو وہ بھلائی پر بھلائی ہوگی، او کما قال۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھوں سوائے وتر کے، اور یہ کہ میں زکوٰۃ دوں اور اس کے علاوہ 1 درہم بھی خرچ نہ کروں، اور یہ کہ میں رمضان کے روزے رکھوں اور اس کے سوا کوئی روزہ نہ رکھوں، اور یہ کہ میں زندگی میں 1 حج ادا کروں اور اس کے بعد کوئی حج نہ کروں، اور پھر میں اپنے اضافی رزق کا رخ کروں اور اسے ان اشیاء کے ساتھ ملاؤں جو اللہ نے میرے لیے حرام کی ہیں اور اس سے ہاتھ کھینچوں۔ ان سب کا حاصل کلام یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اجتناب، خواہ وہ کتنے ہی کم ہوں، اس سے افضل ہے کہ آدمی نفل عبادتیں کرے، کیونکہ حرام سے اجتناب فرض ہے اور یہ نفل۔ اور متاخرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو، اور جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے ممکن حد تک ادا کرو۔ اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو، اور جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے ممکن حد تک ادا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم کو ماننا عمل کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور عمل کا وجود کچھ شرائط اور اسباب سے مشروط ہوتا ہے، جن میں سے بعض پر کبھی عمل کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اس کو استطاعت کے ساتھ مقید کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے اور اسے استطاعت کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ رہا ممنوع امور کا معاملہ تو ان میں عدم مطلوب ہوتا ہے اور وہی اصل بھی ہے۔ اس میں شریعت کا مقصود گناہ کے غیر موجود ہونے کو جاری رکھنا ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی کسی میں استطاعت نہ ہو، مگر یہ بات بھی قابل غور ہے کیونکہ بعض اوقات کسی گناہ کے کام کا داعیہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ قدرت کے باوجود بندہ اپنے آپ کو اس سے روکے رکھنے پر صبر نہیں کر سکتا۔ ان حالات میں اس سے باز آنا سخت مجاہدے کا محتاج ہوتا ہے، جو بعض اوقات نفس پر اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں عمل صالح کو کرنا آسان نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ عبادت میں خوب کوشش کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی قوم کے بارے میں پوچھا گیا جو گناہ کا شوق رکھتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اولئک قوم امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و اجر عظیم، رواہ احمد۔ یزید بن میسرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں فرمایا ہے، اے نوجوان جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے اور جس نے اپنی جوانی کو میری خاطر لگایا ہے، تو میرے ہاں میرے بعض فرشتوں کا مقام رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں جسم میں شہوت کس قدر غالب ہے، یہ آگ کی طرح جلا دیتی ہے، اس سے پاک باز لوگ کیسے بچ سکیں گے۔ اسے بھی ابو نعیم نے الحلیہ میں ذکر کیا۔ اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان اعمال کا مکلف نہیں کرتا جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سے اعمال کو اس وجہ سے طاقت کر دیا ہے کہ ان میں مشقت تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت عطا فرمائی ہے اور ان پر رحم کیا ہے۔ رہے وہ اعمال جن کی ممانعت کی ہے کہ ان میں کسی کو اس وجہ سے معذور نہیں کیا گیا کہ ان میں اس کا داعیہ شدید ہے، بلکہ انہیں ہر حال میں ان افعال کے ترک کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کھانے کی اشیاء میں جب شدید ضرورت ہو تو اپنی زندگی کو بچانے کے بقدر اس میں سے کھا سکتے ہیں، مگر مزے لینے اور خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کھا سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بات وہی ہے جو امام احمد نے فرمائی ہے کہ نہیں کا معاملہ امر کے مقابلے میں شدید ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا استقیموا ولن تحصلوا، یعنی سیدھے ہو جاؤ مگر تم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے، یعنی تم مکمل طور پر استقامت پر قادر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحیح حدیث ہے جسے احمد نے اور ابن ماجہ اور دارمی میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلا موضوع ہے مال اور شکر یا فقر اور صبر۔ یہاں موازنات یا ترجیحات کے مسئلے میں جو مباحث شامل ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس میں قدیم علماء نے اس سوال کے جواب میں بڑی بحثیں کی ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں کون سی چیز افضل ہے۔ کیا مالداری جس کے ساتھ شکر ہو یا غریبی جس پر آدمی صبر کرے؟ دوسرے الفاظ میں مالدار شکر گزار افضل ہے یا غریب صابر؟ اس سوال کا جواب دینے میں اقوال مختلف ہیں کہ پہلی چیز کو ترجیح دی جائے گی یا دوسری کو۔ میں نے جہاں تک نصوص پر غور و فکر اور ان کے درمیان تقابل کیا ہے تو میرے سامنے یہ بات راجح ثابت ہوئی ہے کہ مالداری کے ساتھ شکر ہو تو یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ یہ شکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ابلیس لعین کی زبان سے فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفاف اور مالداری کی دعا کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اسے مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر سے، کمی سے، ذلت سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم ہو جائے۔ رواہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غریبی سے، کفر سے، فسق سے، دشمنی سے اور نفاق سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق۔ ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، بئس الضجیع، فإنہ بئس الضجیع۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اسے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ رواہ احمد، مسلم، ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، مالدار ہو اور چھپ کر رہتا ہو۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، مالدار ہو اور چھپ کر رہتا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک صالح آدمی کے لیے صالح مال بہت اچھا ہے۔ یا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح۔ ایک صالح آدمی کے لیے صالح مال بہت اچھا ہے۔ رواہ احمد و حاکم۔ اور وہ مشہور حدیث اس میں ذکر ہے کہ اہل ثروت لوگ اونچے اونچے درجات اڑا لے گئے، اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مالدار لوگ اگر نعمت کا شکر کریں اور اس کے حقوق ادا کریں تو انہیں بعض ایسی عبادات کا موقع ملتا ہے جو غریبوں کو نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے اس حدیث کے آخر میں کہا گیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی معزز رسولوں کی تعریف کی ہے اور ان کو شکر کی فضیلت سے متصف کیا ہے۔ جیسے انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پانے والے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انہ کان عبدا شکورا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا، وہ ایک شکر گزار بندہ تھا، انہ کان عبدا شکورا۔ اور ابو الانبیاء والمسلمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں ان الفاظ میں کی گئی، سورہ نحل کی آیت نمبر 121 میں،
شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ شاکرا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی یہ کہہ کر تعریف کی، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اے آل داود، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں حکایت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے جب چیونٹی کی بات سنی تو انہوں نے کہا، سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں احسان کیا ہے؟ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تیرے رب نے تجھے ناوقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ دوحہ کی آیت نمبر 11 ہی میں ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی احسان کیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ وَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق بہم پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہمیں ان ترجیحات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یاد رہے کہ ہم نے آج جس موضوع پر مطالعہ کیا وہ تھی ترجیحات اور ہمارا ورثہ، اور یہ اس کتاب کا حصہ ہے جس کا موضوع ہے دین میں ترجیحات۔ مصنف ہیں علامہ یوسف القرضاوی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔